السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں 3 دعائیں لے کے۔ 2 دعا جو صبح شام پڑھنے کے لیے، تینوں دعائیں ایک دعا تسبیح کے طور پر ہے۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، اس کا تفسیر، اس کا خلاصہ پیش کر دوں، صرف اس کا خلاصہ پیش کر دوں۔ آیت نمبر 238 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا کرو تو عاجز ہوئے کھڑا ہوا کرو۔ عاجز کے 10 میننگ لغت میں 10 میننگ لکھی ہوئی کتاب پہ، فیروز اللغات پہ۔ مغلوب، تھکا ماندہ، بے بس، لاچار، گھٹیا، فقیر جو کہتے ہیں اپنے آپ کو سمجھنا، یہ اس کے میننگ پہ ہے کہ یہ سمجھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہوا کرو۔ اور اس کے خلاصہ میں مفسرین لکھتے ہیں کہ جس شخص کے اندر یہ طاقت ہو کہ وہ فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتا ہے، تو اسے چاہیے فرض اور واجب نماز کو کھڑے ہو کر کے پڑھنا اس کے لیے فرض ہے۔ اگر اس کے جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہے کہ جس سے وہ اٹھ بیٹھ کرنے میں کوئی دقت نہیں، کھڑے ہونے میں کوئی دقت نہیں، اور اس کے باوجود وہ بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو فرض اور واجب نماز بیٹھ کر کے پڑھنے سے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ فرض اور واجب نماز بیٹھ کر کے بغیر کسی پریشانی کے پڑھنے سے نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے ساتھ مثال جیسے 1-2 کمر پہ کسی کی بیلٹ لگی ہوئی ہے تو وہ جھک نہیں سکتے، وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں۔ پاؤں پہ کسی کا اسٹیچ لگا ہوا ہے، ٹانکا لگا ہوا ہے، وہ جھک اٹھ نہیں کر سکتے، موڑ نہیں سکتے پاؤں کو، تو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں۔ پلاسٹر اور پیرس لگی ہوئی ہے تو یہ اجر سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو چلنے پھرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے بعد اپنے آپ کو سوسائٹی میں پیش کرتا ہے کہ معذور ہیں اور بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے کہ بلا پریشانی آپ بغیر کسی دقت کے بیٹھ کر کے نماز کو نہ پڑھیں، بیٹھ کر کے نماز فرض اور واجب نماز کو نہ پڑھیں، ورنہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دعا عرض کرتا چلوں کہ 3 دعائیں ہیں، جس میں سے پہلی دعا جو پیش کر رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی روایت کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتایا کہ جو مسلمان بندہ صبح و شام 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کو رب ماننے پر، اسلام کو دین ماننے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے پر راضی ہوں۔ تو فرماتے ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہ تو اللہ کے ذمے میں ہوگا کہ قیامت کے دن اس سے راضی کرے۔ یہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حوالہ دے رہے ہیں اس کے۔ اور پھر دوسری دعا ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ دعا صبح کو 3 بار اور شام کو 3 بار، نماز فجر کے بعد اور نماز مغرب کے بعد آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ایک دعا جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھوں کہ نماز فجر اور مغرب کے بعد پڑھی جانے والی دعا، یہ دعا پڑھنے کا ہے کہ اس کا اگر آپ مغرب کی نماز میں پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز فرض نماز ختم ہو، اپنے جگہ سے اٹھنے سے پہلے، کسی سے بات کرنے سے پہلے، فجر کی فرض نماز بھی پڑھنے کے بعد اپنے جگہ سے اٹھنے سے پہلے، کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ، تو یہ دعا جو پڑھتا ہے تو اس کا اثر کیا ہے کہ اگر آپ مغرب سے فجر تک میں آپ کی موت ہو جاتی ہے تو اللہ آپ کو دوزخ سے محفوظ رکھے گا۔ پھر آپ اگر فجر کے وقت میں پڑھ لیں تو اس کا اثر پھر مغرب تک رہتا ہے۔ اس درمیان میں آپ کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے گا، دوزخ سے بچائیے، دوزخ کی آگ سے بچائیے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ کی آگ سے بچائیے، جہنم کی آگ سے بچائیے۔ یہ اس کا میننگ، یہ دعا ہے۔ کیا روایت کیا وہ آپ تک پہنچا دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب تم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لو، اللہم اجرنی من النار۔ پھر تم اسی رات مر گئے تو جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی، اور جب تم نماز فجر کے بعد فارغ ہو جاؤ، نماز فجر سے فارغ ہو جاؤ اور پھر وہاں 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لو
تو اگر تم اسی دن مر گئے تو جہنم سے خلاصی لکھ دی جائے گی۔ اس کی دوسری روایت جو ہے وہ میں پیش کر دوں۔ دوسری روایت کیا کہ حضرت مسلم تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت مسلم تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مغرب سے فارغ ہو کر کسی سے بات کرنے سے پہلے 7 مرتبہ کہو اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے دوزخ سے محفوظ رکھیے۔ جب تم اس کو کہہ لو گے اور پھر اسی رات کو تمہاری موت آ جائے گی تو دوزخ سے محفوظ رہو گے، اور اگر اسی دعا کو 7 مرتبہ نماز فجر کے بعد پڑھ لو گے، کسی سے بات کرنے سے پہلے کہہ لو گے، تو پھر تمہاری موت اگر اسی دن ہو جاتی ہے تو پھر تم دوزخ سے محفوظ رہو گے۔ مشکات ابو داؤد یہ روایت، اور جو پہلی روایت پڑھا کہ وہ روایت بھی ابو داؤد شریف کی حدیث نمبر 5079 5079 حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مسلم بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حوالہ دینے والے ہیں۔ دوسری دعا یہ دونوں ہو گئی کہ اللہم اجرنی من النار نماز فجر کے بعد 7 مرتبہ اپنے جگہ سے اٹھنے سے پہلے، نماز مغرب کے بعد 7 مرتبہ اپنے جگہ سے اٹھنے سے پہلے پڑھ لیں تو جہنم سے آپ محفوظ رہیں گے ان دونوں کے درمیان جب آپ کی موت ہو۔ پھر وہ جو روایت بتایا آپ کو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ کہ ایک تو روایت اس کی یہ بتایا کہ کل قیامت کے دن اس میں اللہ کے ذمے میں ہوگا کہ اللہ اپنے اس بندے سے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا ہے کہ اس بندے سے قیامت کے دن اسے راضی کریں گے، اس سے راضی ہوں گے۔ اور اس کی دوسری روایت ہے اس دعا کے بارے میں رضیت باللہ ربوں کے بارے میں کہ جو یہ دعا پڑھ لے بندہ اس پہ جنت واجب ہو گئی۔ تو فجر کی فرض نماز کے بعد ایک دعا اللہم اجرنی من النار یہ، اور مغرب کی فرض نماز کے بعد اپنے جگہ سے اٹھنے سے پہلے کسی سے بات کرنے سے پہلے پڑھنا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا آپ فجر کی نماز کے بعد اٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، مغرب کی نماز میں بھی اٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں۔ ایک اور دعا آخری عرض کر دوں جو تسبیح کے طور پہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص صبح و شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہے سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، تو یہ کلمات پڑھنے کے بعد صبح شام کو 100 مرتبہ اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، گناہوں کی معافی کر دی جاتی ہے، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ سے زیادہ کیوں نہ ہو۔ حدیث کی کتاب کا نام مستدرک حاکم، حدیث نمبر 1906 1906 حوالہ دینے والا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے سبحان اللہ و بحمدی 100 مرتبہ صبح 100 مرتبہ شام، مجھے امید ہے آپ کو پسند آئے۔ دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ السلام علیکم۔